ہم مردوں کو عورت کے حقوق کے حوالے سے ایک زوردار طریقے سے آواز کو بلند کرنا چاہیے، عمل تیار کرنا چاہیے. یعنی وومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو عورت کو اس کے حقوق ہمارے معاشرے میں نہیں مل رہے، کافی حد تک نہیں مل رہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، تو مجھے تو بڑا نا اس بات سے تھوڑا خوف سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک نا عورتیں تو اس بات کو لے کر تھوڑا بڑا بگاڑ سا پیدا ہو سکتا ہے. ہم معاشرہ پہلے ہی اس طرف جا رہا ہے. کس طرح بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ کیا عورت کو حقوق نہیں مل رہے جب اللہ اس کے رسول نے وضع کیے ہیں؟ تو قاری صاحب دیکھیں یہاں پہ نا تھوڑی سی کنفیوژن ہے. دو طرح کے رائٹس ہیں. جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ عورت کو اس کے حقوق کے لیے مردوں کو آواز اٹھانی چاہیے عورت کے حقوق کے لیے. اور یہ کون سے حقوق ہیں؟ یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیے ہیں. یعنی کچھ رائٹس ایسے ہیں، دو طرح کے رائٹس وومن رائٹس ہیں، اور دو طرح کے قانون اور اصول ہیں اور زاویے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہماری خواتین ان اصولوں کو کہ جو مغرب نے وضع کیے ہیں ان کو اپنے رائٹس کے طور پہ، اپنے حقوق کے طور پہ لینے کی آواز کو بلند کر رہی ہیں، جبکہ اس میں عورت کی تذلیل ہے. یعنی مغرب کی طرف سے جو اصول عورت کے لیے وضع کیے گئے ہیں اس میں عورت کی تذلیل ہے. اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے مرد کے برابر حیثیت دی جائے، اس میں سب سے بڑی عورت کی تذلیل یہ ہے کہ مرد جو مشقتیں برداشت کرتا ہے وہ اب عورت کو بھی کرنی پڑیں گی. اور جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد برابر نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو ہمارے عزت دار گھرانوں میں قاری صاحب موجود ہیں کہ اب بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ آج بھی کسی عزت دار شخص کی اگر بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو لوگ اپنی گردنیں کٹوانا گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی عزت کی طرف کسی کو آنکھ نہیں اٹھانے دیتے. بالکل ایسا سب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے معاشرے اس وقت ہی یہ سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے. یہ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ چاہے عورت کے حقوق ہیں یا مرد کے حقوق ہیں یا دنیا کائنات میں جس چیز کا بھی حقوق ہے کسی شخص کو لگا لے، لیکن اس حقوق کے پر ہم تب ہی قائم ہو سکتے ہیں، اس کی پاسداری کر سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری کریں. اللہ کے حقوق کی پہلے ہمیں پاسداری کرنی پڑے گی. قطع کلامی کی معذرت قاری صاحب، اصل بات یہ ہے کہ وومن رائٹس کی بات کی جائے تو اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں خواتین کو، جو حقوق وضع کیے ہیں خواتین کے، بدقسمتی سے ہماری عورت جو ہے اللہ کرے اس بات کی طرف توجہ کرے سمجھ جائے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے مغربی طرز پہ جو خواتین زندگی گزار رہی ہیں اس طرح زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے، وہ اس بات کا مطالبہ کرے کہ اسلام نے جو مجھے خصوصیات دی ہیں وہ مجھے دے دی جائیں. واہ، بالکل صحیح. اور قاری صاحب میں نے جو بات ابتدا میں کہی تھی کہ عورت کے حقوق کے حوالے سے مرد کو آواز اٹھانی چاہیے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے تھے وہ یہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، کل 6 مارچ سے گزرا ہے، اور یہ 6 مارچ ہی وہ دن تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا 1,24,000 پیغمبروں کو، حجۃ الوداع جن کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. یعنی 6 مارچ کو وہ تھا، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی. 6 مارچ کو فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں، یعنی کسی اپنا سفید کو سیاہ پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں. اگر کوئی معیار عزت کا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کسی کو اللہ معیار دیتا ہے، عزت دیتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا کتنا وہ فرما بردار ہے. اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ زور دیا کہ اے میرے صحابہ، تم عورت کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. صحیح بات ہے. عورت کے حقوق کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا. دہرایا گیا یہ جملے. اچھا